خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ایسے آنے بھی نہیں چھوڑ دوستوں آپ کو اس مجلس میں اجتماعی طور پر ذکر اللہ کے لیے اللہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ ہر وہ کام جس کی اہمیت انسان کے دل میں ہو، وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، اور اس کام میں انسان کو لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور جذبہ بھی عجیب ہوتا ہے اس میں۔ اور جس کام کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، نہ اس کی فضیلت کا پتہ ہو، تو پھر میں دلچسپی بھی خاص نہیں ہوتی۔ تو اس لیے چونکہ آپ کو یہاں دکھایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، مولانا یعقوب صاحب نے محنت کی ہے اور محبت سے آپ کو بلایا ہے، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اسی مناسبت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مبارک محفلوں کی قدر نصیب ہو جائے، اللہ کی محفلوں کی، ذکر کی محفلوں کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ تو چنانچہ آپ توجہ کے ساتھ حدیث پاک سنیے اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے کا ارادہ فرمائیے۔ ارشاد فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يزال قوم لا يقعد قوم يذكرون اللہ تعالی، کچھ لوگ جب بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، جیسے ہم بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، جو بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں تو اس کو قوم کہا جاتا ہے، قوم۔ اکیلا فرد ہو تو اس کو اکیلا فرد کہا جاتا ہے۔ یہاں قوم کا لفظ ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، جیسے الحمدللہ آپ اہل محلہ جمع ہیں۔ الا حفتهم الملائکہ، اور یہ بھی یاد رکھیے، میں نمبر بھی بتلا دوں کہ اس حدیث پاک میں 4 فضیلتیں مجلس سے ذکر کی بتلائی گئی، 4 فضیلتیں، ایک نہیں، 2 نہیں، ایک بھی کافی ہے۔ ہماری تسلی کے لیے کیا ہے، ایک فضیلت بھی کافی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بتلائی ہیں؟ 4۔ لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائکہ، کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، مقرب فرشتے آسمانوں سے اتر کر اہل مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اہل مجلس کو گھیرے میں، احاطے میں لے لیتے ہیں۔ نمبر 1۔
اب فرشتے کا اتر کے زمین پہ آ جانا اور انسان کے پاس بیٹھنا، اگرچہ ہمیں چونکہ وہ ایک مخلوق ہے، چھپی ہوئی مخلوق ہے، جیسے جنات ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ نظر آنے والے نہیں۔ لطیف جسم ہوتا ہے، انسان کا جسم کثیف ہے، اس لیے یہ نظر آتا ہے، ہم ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں۔ اور جنات اور ملائکہ کا جسم، ان کے اجسام لطیف ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ یہ الگ ایک بات ہے کہ بعض اللہ والوں نے اپنے اوپر محنت کر کے اپنے جسم کو بھی لطیف بنا لیا، اللہ کے ذکر کی اتنی محنت کی کہ اپنے جسم کو کیا بنا لیا؟ لطیف بنا لیا، وہ بھی غائب ہو جائے۔ تو یہ اتنا بڑا کوئی کمال بھی نہیں ہے، بطور کرامت تو شمار ہوتا ہے، لیکن کوئی اتنے بڑے کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ جن بھی تو غائب ہو جاتا ہے، فرشتے بھی تو غائب نظروں سے ہیں۔ تو انسان اور ان میں ایک یہ فرق ہے، انسان کا جسم کیا ہے؟ کثیف، اس لیے یہ نظر آتا ہے، اور فرشتوں اور جنات کے جسم کیا ہوتے ہیں؟ لطیف ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان کا جسم لطیف ہو جائے، محنت کر کے انسان اپنے جسم کو لطیف بنا لے اور دوسروں کو نظر ہی نہ آئے، وہ موجود نظر نہ آئے۔ بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کرتے رہے انکار، نہ ماننے اس بات کو، کوئی اتنے بڑے کو کمال کی بات تو ہے نہیں۔ انسان کے لیے ہے کہ انسان کا جسم کثیف تھا، اس نے محنت کر کے اس کو لطیف بنا لیا، لیکن اس لیے نفی کر رہا ہوں کہ جنات بھی تو، ان کے جسم بھی تو لطیف ہیں، ان کا یہ کمال ہے، ان کی فطرت میں اللہ پاک نے رکھ دیا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے جنات کا انکار کر دیا، بھئی جو چیز نظر ہی نہیں آتی ہے اس کو کیسے مانیں؟ فرشتوں کا انکار کر دیا، جی فرشتوں کو ہم نہیں مانتے، جی فرشتے نظر ہی نہیں آتے، نظر آئے تو ہم مانیں، حالانکہ غلط ہے۔ فرشتوں کا وجود بھی ہے اور جنات کا وجود بھی ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ حفتھم الملائکہ، فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، اہل مجلس کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے بہت کم لوگ مجلس سے اٹھتے ہیں، ذکر کی مجلس سے اتنا سکینہ ہوتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ اٹھنے کی جرت نہیں ہوتی، کیوں؟ فرشتوں نے گھیرے میں لیا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ عام طور پہ فوجیں دشمنوں کا محاصرہ کرتی ہیں، اس وجہ سے نہیں، کسی غلط وجہ سے نہیں، محبت اور پیار کی وجہ سے اہل مجلس کو وہ گھیرے میں لے لیتے ہیں کہ اتنے پیارے لوگ ہیں، ان کے گھیرا ڈال لو ان کے میں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ پاک کی رحمت انہیں ڈھانک لیتی اوپر سے، دھوپ ہو، کڑکتی دھوپ ہو اور سائبان مل جائے، سایہ مل جائے، ٹینٹ کہیں لگ جائے، کیمپ لگ جائے، یہ چھت یا درخت کا سایہ مل جائے، اتنا انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سائبان ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت جو ہے اللہ پاک کی رحمت ان کو اوپر سے ڈھانک لیتی ہے اہل مجلس۔ اور تیسری فضیلت یہ فرمائی وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر سکون اترتا ہے۔ اس لیے ذکر کے دوران بہت مزہ اور لطف، بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کے ذکر میں سکون نہیں ہے تو خدا کی قسم کسی چیز میں بھی سکون نہیں ہوگا۔ دنیا کے تذکروں میں تو سکون بالکل بھی نہیں۔ اگر اللہ کی یاد میں بندے کو سکون نہیں ملتا، پھر کہیں بھی سکون نہیں اسے مل سکتا۔ قرآن پاک میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، خبردار، بات توجہ سنو، اللہ کے ذکر ہی سے، اس کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ نماز صحیح پڑھیں، آپ کو سکون ملے گا، قرآن کریم کی صحیح تلاوت کریں، آپ کو سکون ملے گا،
درود پاک بیٹھ کے پڑھیں سکون ملے گا، استغفار کریں سکون ملے گا، دل جمی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں آپ کی قلب پر سکینہ اترے گا، اللہ کا ذکر کریں بیٹھ کر سکینہ اترے گا۔ یہ ساری اللہ کے ذکر کی صورتیں ہیں۔ ذکر صرف اسی میں بند نہیں ہے کہ یہ جو تسبیحات کرنی کہ یہی ذکر ہے، باقی سب کی نفی نہیں۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے جو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، فرمایا ان پہ سکینہ اترتا ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے جو چوتھی فضیلت ہے وہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی اور فضیلت نہ ہوتی، صرف یہی ایک فضیلت ذکر کی ہوتی، یہ کافی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں، اللہ کے پاس کون سی مخلوق ہے؟ نہ جنات ہے نہ انسان ہے، کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اندر ان اہل مجلس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے کہ انسان کو تم پیدا کر رہے ہو، یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ قتل و غارت کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ فرشتوں نے کہا تھا، فرشتوں نے اشکال پیش کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں، اشکال پیش کیا تھا، اعتراض نہیں کیا تھا، اشکال پیش کیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک پھر جب نیکی کے کام ہوتے ہیں، کچھ نیک لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ خوش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ انسان یہ کریں گے، دیکھو اللہ کی یاد میں بیٹھے، دیکھو میری یاد میں بیٹھے۔ تم کہتے تھے یہ قتل و غارت کریں گے، فساد مچائیں گے، دیکھو یہ کچھ لوگ، چلو ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں، یہ لوگ تو میری یاد میں بیٹھے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں جو مجمع ہوتا ہے اللہ کے ہاں فرشتوں کا، ان میں تذکرہ فرماتے ہیں، فخراً تذکرہ۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع، تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونْ۔ اٹھائیے قرآن پاک، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ اللہ جب اپنے بندے کو یاد کرتا، میں کہتا ہوں جب مصیبت انسان پہ آتی ہے نا اور کوئی اس مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہوتا، وہاں بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری کچھ فریاد رسی کرنے والا ہو، میری کو مدد کرنے والا ہو، اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے اور کون۔ اللہ پاک پھر ان مصیبتوں میں انسان کے کام آتے ہیں، جب بندے نے اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے اللہ اس وقت کام آتا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے، اس آیت کی تشریح میں، اس کا مطلب یہ ہے فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم خوشی میں مجھے یاد کرو، اذکرکم، جب تم پہ مصیبت آئے گی میں تمہیں یاد کروں، تم زندگی میں مجھے یاد کرو میں تمہیں موت کے وقت یاد رکھوں، تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا، تم زمین کے اوپر بیٹھ کے مجھے یاد کرو، جب تم زیر زمین چلے جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ جب بندے کو یاد رکھتے ہیں عذاب نہیں ہوگا، یاد رکھنا، قبر میں کوئی ازدہا نہیں نکلے گا، قبر کی تنگی نہیں ہوگی، فرشتوں کی پٹائی نہیں ہوگی، عذاب نہیں ہوگا، جب اللہ بندے کو یاد رکھے، اللہ بندے کو یاد رکھیں گے، خاتمہ ٹھیک ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، شیطان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے گا ایمان انسان کا، ایمان والے کا ایمان سلب کرنے میں، ایمان چھیننے میں وہ کامیاب نہیں ہوگا جب اللہ بندے کو یاد رکھے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھے؟ اسی چیز کو لینے آپ، ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، ایک ایک لمحہ ضرورت، اور اب بھی اللہ نے یاد رکھا ہوا ہے ہماری غفلتوں کے باوجود۔ اگر اللہ ہمیں ایک منٹ کے لیے بھلا دے نا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے نا، ایسے ہم ایک دوسرے کے سامنے تڑپنے لگ جائیں اگر اللہ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھلا دے۔ یہ کرونا کیا ہے؟ یہ سانس کی بیماری ہے نا، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آکسیجن مصنوعی طریقے سے آکسیجن لی جاتی ہے، سانس بحال کیا جاتا ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا جی خنجر مار دے اپنے آپ، اتنی تکلیف ہوتی ہے کرونا والے، جب سانس بحال نہیں ہو رہا ہوتا، سانس رک جاتا ہے، اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے،
تو بندہ تڑپے گا کہ نہیں مچھلی کی طرح؟ تو اللہ جب بھلا دیتے ہیں بندے کو پھر یہ ہوتا ہے. اور جب یہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، عافیت ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے یاد رکھا ہوا ہے ہمیں نا. کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مصیبت اگلے وقت میں ختم ہو جاتی ہے. یہی تو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ کوئی چیز یہاں پہ سدا نہیں ہے. مصیبت ہے وہ بھی اگلے وقت میں ختم ہو جائے گی، خوشی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہر چیز زوال پذیر ہے. یہی دنیا کی زندگی کی خوبصورتی یاد رکھنا. نہ یہاں پہ غم کوئی پائیدار ہے، آج غم ہے کل کو گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ غم تھا بھی صحیح ہے، وہ مصیبت آئی بھی. ایسے اللہ پاک بدل دے، ایسے خوشی کا حال ہے دنیا کی خوشی کا حال. تو اللہ ہر وقت بندے کو یاد رکھے، ہر وقت ایک ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا. ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، انسان رحم مادر میں انسان بن رہا ہوتا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، خالق ساتویں آسمان سے اوپر انسان کو بنا رہا ہوتا ہے. ہم سوئے میں خراٹے لے رہے ہیں، ہم اپنے آپ میں یہ تالے لگا کے سوتے ہیں، دروازے بند کر کے سوتے ہیں. ہمارا تو سہارا اور توکل اس پہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے دروازے بند کر لیے. گلی میں محلے میں چوکیدار پھر رہا ہے جی، بڑا اچھا چوکیدار ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ ساری رات پہرا دیتا ہے تلوار لے کے. فرشتے کو بھی تو فرشتے تو اللہ کے خادم ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، وگرنہ تو مدد اور حفاظت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ میری اور آپ کی تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ فرشتہ لے گئے. ہاں جی، اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، کسی کا بھی محتاج نہیں. آپ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، آگے کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز. اس کے خواص میں لکھا تھا کہ کوئی اس کا ورد کرے، تعداد لکھی ہوئی تھی، اس کا ورد کرے تو انسان کے اوپر اتنے اثرات آتے ہیں کہ بھوک پیاس بندے کی ختم ہو جاتی ہے. بندہ زندہ ہے، بھوک پیاس ختم. یعنی اللہ چونکہ بے نیاز ہے، جو اس کا ورد کرے گا وہ بھوک پیاس سے اللہ پاک اس کو بے نیاز کر دیں گے. بندہ زندہ رہے گا، بھوک پیاس ختم. اتنی برکات. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. کمال دیکھیے، قل هو اللہ احد، فرما دیجیے اللہ ایک ہے. وہ اللہ جس کا تم پوچھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ ایک ہے. ایک ہونے کے باوجود اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. آپ بتلائیں، دنیا میں کوئی ایک ہو، برادری کے اندر ایک ہی ہو، گھر کے اندر ایک ہو، وہ بے نیاز ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. یار ذرا ہیلپ کرنا، میں اکیلا ہوں، یار ہیلپ کرنا، یار شادی آ گئی، بچوں کی شادی آ گئی، بندہ اکیلا ہے، رشتہ داروں کی ضرورت پڑے گی، عزیزوں کی ضرورت پڑے گی، یار بھائی آ جانا، بھائی دوست آ جانا، یار کام کرا دینا، میں اکیلا ہوں. اکیلے بندے کو تو کوئی حال نہیں ہوتا دنیا میں. اللہ پاک اکیلے ہیں، اس کے باوجود بے نیاز ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے کہ سمد کا کیا معنی ہے؟ سمد کا معنی جو کسی وقت کسی کام میں کسی کا بھی محتاج نہ ہو، کسی وقت کسی کام میں کسی کا بھی، مخلوق میں سے کسی کا بھی کیا ہو؟ محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں سمد. اور مخلوق ہر کام میں، ہر کوئی ہر وقت اس کی محتاج ہو، اس کو سمد کہتے ہیں. ہے کہ نہیں محتاج؟ بعض کم علم لوگ انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء کو اوپر لے جاتے ہیں، بہت زیادہ اوپر چڑھا دیتے ہیں. ہر شخصیات کو اپنے مرتبے پر رکھنا چاہیے. انبیاء کا اپنا مرتبہ ہے، اولیاء صلحاء کا اپنا مرتبہ ہے، اور اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اسی سورہ اخلاص میں ہے، آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. تو چوتھی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ملائکہ کے مجمع میں
فرشتوں کے مجمع میں اللہ اس بندے کا تذکرہ، ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں فرما دیا فاذکرونی اذکرکم، اے بندہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اصل یاد کیا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد بیٹھے، دل میں اللہ کی، جیسے مولانا فرما رہے تھے، اللہ کا عشق اور محبت بیٹھ جانا، یہ ہے ذکر حقیقی، یہ مقصود ہے ہر مومن کی، یہ منزل ہے، یاد رکھیں۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، جب عشق کا خیال آئے نا، عشق کا لفظ آ جائے، لیلا مجنوں یاد آتے ہیں، سسی پنو یاد آ جاتے ہیں، ہیر رانجھا یاد آ جاتے ہیں، ملعون لوگ یاد آ جاتے ہیں، ملعون لوگ عشق کے، حالانکہ عشق تو ہوتا ہی اللہ کی ذات سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نہیں، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے عشق کیا، اپنے رب سے کیا کیا ہے؟ عشق کیا ہے۔ عشق کہتے ہیں محبت کا سب سے اونچا درجہ، یعنی شدید محبت، بہت سخت محبت، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عشق۔ دنیا میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جی فلاں کو عشق ہو گیا، یعنی محبت کی انتہائی درجہ ہے، اس سے اوپر محبت کا درجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ محبت مطلوب ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کریم میں دوسرے پارے کے اندر تیسرے چوتھے رکوع کے اندر یہ ہے، اسی فذکرونی سے تھوڑا سا آگے یہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والے ہیں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمیں کتنی، یہ مقاصد میں سے ہے، ہمارے اہداف میں سے ہے، ہمیں یہ اہداف دے کر، یہ مقاصد دے کر دنیا میں بھیجا گیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سفر آخرت کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یاد رکھیں۔ تھوڑے اعمال بھی ہوں گے، کام چل جائے گا انشاءاللہ، تھوڑے اعمال کے ساتھ بھی کام چل جائے گا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت اور اللہ عز و جل کی صحیح محبت ہمارے قلب میں، یہ محبتیں ہم لے کر دنیا سے گئے تو تھوڑے اعمال بھی کافی ہو جائیں گے، زیادہ نفلی عبادت نہ بھی ہوئی تب بھی گزارا چل جائے گا، بہت اچھا گزارا چل جائے گا، لیکن دل میں اللہ پاک کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا یعنی علامات میں سے ہے، ایمان کی علامات میں سے ہے، معیار میں سے ہے۔ ایمان لانا ہو تو ایسا معیار ہو کہ اللہ پاک سے صحیح محبت ہو۔ چوتھی یہ چیز بیان فرمائی، خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اپنے ہاں جو لوگ مولانا محمد حروف صاحب کی جدید بیانات پہنچتے رہیں۔